کہ جی پاکستانیوں کو تو بنائی اللہ نے ایسا کہ ہمیں کورونا افیکٹ ہی نہیں کرے گی. میں پہلے تو گورنر صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج آپ نے آرگنائز کیا ڈونرز کو جنہوں نے یہاں کے آج زبردست کنٹریبیوشن کی. میں سارے ڈونرز کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. کئی آپ میں سے پرانی شکلیں ہیں جو کہ میں شوکت خانم میں آپ کو کتنے سالوں سے دیکھ رہا ہوں کہ آپ مجھے کنٹریبیوٹ کرتے رہے ہیں، تو میں آپ کا ڈبل شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. میں خواتین و حضرات آپ کے سامنے صرف 3 چیزیں رکھوں گا. دیکھیں، ایک قوم کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے، امتحان ہوتا ہے، وہ وہی ہوتا ہے جو کہ انسان کا امتحان ہوتا ہے. اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ میں تمہارے ایمان کو مشکلوں سے آزماؤں گا. ایک بزنس مین تب تباہ ہوتا ہے، نقصان سے تباہ نہیں ہوتا. جب نقصان کے دور میں وہ شارٹ کٹ کرتا ہے، کوئی فراڈ کرتا ہے، کوئی اس نقصان سے 2 نمبری سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے، وہ اصل میں اس کو تباہ کرتی ہے. جو آدمی برے وقت کو ایک اللہ کی طرف سے امتحان سمجھتا ہے اور پھر اس کا مقابلہ کرتا ہے، وہ ہمیشہ زیادہ تکڑا ہو کے کھڑا ہوتا ہے. جو سب سے بڑی کوالٹی ایک انسان کی ہوتی ہے، مشکل وقت میں صبر کرنا. جس میں یہ کوالٹی ہوتی ہے وہ بڑے انسان بن جاتے ہیں، اور جو مشکل وقت کے اندر ہاتھ کھڑے کر دیتے ہیں وہ پھر ایک انہی لاکھوں کروڑوں انسان جو اس دنیا میں آئے اور فیل ہو کے چلے جاتے ہیں. تو قوم کا امتحان ہے، یہ مشکل وقت ہے. مشکل وقت ایسا ہے کہ کسی کو بھی تجربہ نہیں ہے کہ اس وقت سے کیسے ڈیل کرنا ہے. آپ ساری دنیا کے اندر دیکھ رہے ہیں، وہ ملک جن کے اندر ہمارے سے کئی گنا زیادہ وسائل، ادارے ہمارے سے بہتر، زیادہ مضبوط، ان کے جو ہیلتھ سسٹم ہے اس میں ان کا صرف ہیلتھ سسٹم پہ وہ اتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں جو ہم سارا سال اپنے 22 کروڑ لوگوں کے اوپر نہیں خرچ کرتے. زبردست ہیلتھ سسٹم بھی ہیں. ریلیف پیکج امریکہ دیتا ہے 2000 ارب ڈالر کا، ہم مشکل سے 8 ارب ڈالر کا ریلیف پیکج دے سکتے ہیں. تو صرف میں بتا رہا ہوں کہ وسائل کتنا ہمارے میں اور امیر ملکوں کے وسائل میں کتنا فرق ہے. اور اس کے باوجود آپ ان کے آج حالات دیکھیں، ایک سسٹم، ایک بریک ڈاؤن آپ دیکھ رہے ہیں وہاں. یعنی وہ ملک جو ہم سمجھتے تھے ہمارے سے، ہم ان کی طرف دیکھتے تھے کہ دیکھیں، مثال دیتے تھے کہ یہ ہے ترقی، آج ان کے حالات دیکھیں. تو یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا امتحان ہے. اگر ان ملکوں کا یہ حال ہو سکتا ہے تو ہمارے ملک میں تو ویسے ہی حالات برے تھے، غربت زیادہ ہے. میں اس کو بڑا چیلنج سمجھتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ جب یہ قوم اس چیلنج سے نکلے گی تو یہ بالکل مختلف قوم ہوگی. یہ وہ قوم ہوگی جو انشاءاللہ میں ہمیشہ سمجھتا تھا کہ اس کو بننا چاہیے. اور کیا قوم بننا چاہیے تھی؟ جس کی وجہ سے یہ قوم بنی تھی، جو ویژن تھی، جو نظریہ تھا پاکستان کا، اسلامی فلاحی ریاست. یہ علامہ اقبال کی اگر آپ سارا فلسفہ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بہت بڑا خواب تھا. تو یہ اب ایک ملک کے اوپر امتحان آ گیا. یہ ایک چیلنج ہے کہ کیا اس چیلنج میں کیا ہمارا ملک کھڑا ہوگا؟ کیا ایک مضبوط ملک بن کے نکلے گا؟ تو وہ کہتے ہیں نا، بیک ٹو بیسکس. ایک وقت پہ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تو وہ دور، کیونکہ وہ ضرور سٹڈی کریں، اس لیے سٹڈی کریں، میں اس لیے آپ سارے لوگوں کو کہتا ہوں، بدقسمتی سے ہم اسلام کو استعمال کرتے ہیں اور وجوہات کے لیے، ووٹ لینے کے لیے وغیرہ وغیرہ، لیکن ہم یہ نہیں سمجھتے کہ جب ہمیں اللہ نے قرآن میں کہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سیکھو، تو اللہ نے ہمیں یہ کیوں کہا تھا
کیونکہ اللہ نے ساری چیزیں تو ہماری بہتری کے لیے کی ہیں. قرآن تو ہے ہی ہماری بہتری کے لیے. اللہ کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا, اللہ تو خود کفیل ہے. اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ اگر تم اس پہ چلو گے تو تب تم ایک عظیم انسان بنو گے. تو وہ جو مدینہ کی ریاست ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی تھی, وہ ماڈل تھا جس کی وجہ سے مسلمان اگلے 700 سال تک دنیا کی سب سے عظیم قوم بنے تھے. وہ ماڈل تھا. تو وہ ساری چیزیں جو ہمارے نبی کر رہے تھے وہ ہمارے لیے تھی, ہمیشہ کے لیے سیکھنے کے لیے. پھر دوسری چیز, فلاحی ریاست بنائی. ایک ریاست نے ذمہ داری لی اپنی کمزور طبقے کی. تب تو بڑے برے حالات تھے مدینہ میں, ان کے پاس پیسے بھی نہیں تھے, کمزور تھے لوگ. مشکل سے 5-6 سال تو سروائیو کرتے ہوئے ان کو بڑا مشکل سے سروائیو کیا انہوں نے. تو اس دور کے اندر بھی انہوں نے ایک فلاحی ریاست بنائی. اب یہ ہے ہمارے لیے, ہم نے اگر اس سے نکلنا ہے تو جو ہمارے ملک کی وہ لوگ ہیں جن کے پاس وسائل ہیں وہ کنٹریبیوٹ کریں گے. گورنمنٹ نے جو پیکج دیا ہے پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا پیکج ہے, اور مزید اور دے گے. جیسے جیسے اب ہم پیسے اکٹھے کریں گے پبلک سے, ہماری اب ساری کوشش کیا ہے, ہماری ساری کوشش یہ ہے کہ جو اس سے سب سے زیادہ متاثر ہوں گے اس لاک ڈاؤن سے, کون سا وہ طبقہ ہوگا جو ہم سب جانتے ہیں, جو ڈیلی ویجر ہے, جو چھابڑی والا ہے, جو چھوٹا دکاندار ہے, جو رکشہ چلانے والا ہے, جو سارا دن محنت کر کے گھر آ کے اپنے بیوی بچوں کو کھانا دیتا تھا. یہ سب متاثر ہیں. جو کنسٹرکشن میں ہیں, جو کہ پینٹر ہے, جو ویلڈر ہے, یہ سارے لوگ اس وقت گھر بیٹھے ہوئے ہیں. تو چیلنج ہمارا کیا ہے؟ چیلنج یہ ہے کہ ایک طرف کرونا وائرس بھی نہ پھیلے, کیونکہ وہ بھی ہم ایک اللہ کی طرف سے ایک عذاب آیا ہوا دنیا میں. تو کرونا وائرس بھی نہ پھیلے, لیکن ساتھ ساتھ یہ جو پیچھے رہ گیا, جو طبقہ آگے مشکل میں تھا, ہمارا معاشرہ اس کا کیسے دھیان رکھتا ہے. یہ ہے بیلنس, یہ ہم نے کرنا ہے. یہ چیلنج ہے. جو ہمارا اتنا کم از کم 10 کروڑ لوگ ہیں جو متاثر ہیں سے بری طرح, اور بھی متاثر ہیں, سفید کو پوش بھی متاثر ہوں گے, آج نہیں تو ہم مہینے کے بعد ہوں گے. تو ان کو ہم نے کیسے رکھنا ہے, جس کی وجہ سے ہم نے کنسٹرکشن کی انڈسٹری کھول دی ہے. کیونکہ ہم سمجھ گئے سڑکیں بنانے پہ, گھر بنانے میں, کنسٹرکشن میں, اور اگر بڑی کنسٹرکشن ہے جیسے زیادہ لیبر ہے اس کو وہی کنسٹرکشن سائٹ پہ اگر ہم رکھ لیں, اگر ہم اپنی حکمت استعمال کریں تو کم از کم کنسٹرکشن کے اندر, شہروں کے اندر سب سے زیادہ لوگوں کو روزگار مل سکتا ہے. دیہات کے اندر ایگریکلچر وہ ہم نے مکمل طور پہ کھولا ہوا ہے, وہاں کسان پوری طرح, ان کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے, اور سب سے زیادہ لوگ ادھر ان کو روزگار ملتا ہے ایگریکلچر میں. تو یہ 2 شعبوں کو کھول کے میں باقی بھی آگے آپ سے انجم آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہم انشاءاللہ سارے چیمبرز کو ساتھ ملائیں گے, کیونکہ ابھی تو ایک دم لاک ڈاؤن ہو گیا نا. اب ہمارا مسلسل کوشش یہ ہے, ہر روز ہم بیٹھ کے سوچتے ہیں کہ کون سی ہم انڈسٹری کھول سکتے ہیں جس سے یہ دو چیلنج ہے کہ لوگ بھی زیادہ جمع نہ ہو, ہم کرونا کی جنگ بھی لڑ سکیں اور ہم روزگار بھی دے سکیں. ہمارے جو اکانومی ہے وہ بھی چلتی رہے. 6 لاکھ بن چکے ہیں ہمارے ممبرز, یہ جو کرونا ٹائیگرز ہیں. یہ کیا کریں گے؟ یہ جب بھی ہمیں اگر پتہ چلا کہ کہیں, کیونکہ یہ ابھی بڑی لمبی جنگ ہے یہ کرونا کی, یہ کوئی کسی کو غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے. میں کئی چیزیں پڑھتا ہوں سوشل میڈیا میں کہ جی پاکستانیوں کو تو بنایا اللہ نے ایسا کہ ہمیں کرونا افیکٹ ہی نہیں کرے گی. کوئی اس طرح کی غلط باتیں نہ کریں. کرونا کسی کو نہیں بخشے گی. ابھی تک اگر اللہ نے ہمیں بچایا ہوا ہے تو اس کا یہ نہیں مطلب کہ ہم پاگل پن کر کے اور اپنے آپ کو مشکل میں ڈال دیں. جو آپ حالات دیکھ رہے ہیں کہ مغرب کے اندر جس طرح کے حالات ہیں, نیو یارک جیسے شہر جو دنیا کے جو ملینئرز ہیں وہ تقریباً کوئی 20 یا 30% جو سب سے امیر لوگ ہیں وہ نیو یارک میں رہتے ہیں. تو وہاں کے حالات دیکھ لیں. تو اس لیے کبھی اپنے آپ کو اس غلط فہمی میں نہ رہنا کہ یہ پاکستان میں پھیلے گی نہیں. ہمیں بالکل ساری قوم کو مل کے اپنے اوپر ڈسپلن پیدا کرنا پڑے گا کہ اگر اللہ نے ابھی تک بچایا ہوا ہے تو ہم احتیاط کریں. ہم مسلسل, ہمارے پاس ڈاکٹرز کی ٹیم بیٹھی ہے جو ڈیٹا دیکھتی ہے ہر روز صبح
ہم ڈیٹا اینالائز کرتے ہیں, جو ہمارا کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر ہے اس میں سارا ڈیٹا دیکھا جاتا ہے, اس کے مطابق ہم اب چل رہے ہیں. جدھر بھی ہمیں پتہ چلا کہیں کلسٹر ہوگا ادھر ان کو ہم پوری طرح لاک ڈاؤن کریں گے. لیکن لاک ڈاؤن کامیاب تب ہوگا جب ہمارے پاس فورس ہو پوری جو ہر گھر کھانا پہنچا سکے. کوئی دنیا میں لاک ڈاؤن کامیاب نہیں ہو سکتا اگر آپ لوگوں کو اندر بند کر کے ان کو کھانا پینا نہ پہنچائے, بنیادی ضروریات ان کی پوری نہ کریں. اگر چائنا میں وہ ووہان پروونس میں وہ جیتے تھے جنگ, تو انہوں نے, ہمارے جو سٹوڈنٹس بتاتے ہیں کہ ہر گھر میں کھانا پہنچا تھا, اس لیے وہ 2 مہینے بند رہ گئے. تو ہمارے سامنے بھی یہ چیلنج ہے کہ اگر ہم دیکھتے رہیں گے, اگر ہمیں دیکھنا کہ کہیں بھی ہمیں ضرورت پڑی ہے, ہمارے پاس ٹائیگر فورس ہے. تیسری چیز میں کہنا چاہتا ہوں, بیسکلی یہ ہمارا امتحان ہے, کیونکہ ہمیں ایمان ہے پاکستان وہ ملک ہے جو کہ دنیا میں 5-6 ملکوں میں سے سب سے زیادہ خیرات دیتا ہے, اور میں اس کا سب سے آپ کے سامنے کھڑا ہوں, وہ آدمی جس نے سب سے زیادہ پیسہ پاکستان میں اکٹھا کیا. لوگ پیسہ تب دیتے ہیں جب ان کو یہ اعتماد ہو کہ جو وہ پیسہ دے رہے ہیں وہ پیسہ صحیح استعمال ہوگا. بدقسمتی سے جو دوسری پالیٹکس جس سے بدنام ہوئی ہے پالیٹکس, وہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم عوام کے لیے کریں گے اور کرتے اپنی ذات کے لیے. تو یہ ہمارے پالیٹیشنز کے لیے بھی بہت بڑا چیلنج ہے, ملک کے لیے بھی چیلنج ہے. اور انشاءاللہ جو میں چاہتا ہوں اب کہ ہم ایک ساری جتنے بھی چیریٹیبل ایفرٹ, جتنے بھی خیراتی ادارے کام کر رہے ہیں, ہماری کوشش یہ ہے کہ ثانیہ آپ نے وہ پیج لانچ کر دیا ابھی تک فیس بک پہ, اگلے ہفتے انشاءاللہ وہ ہم پیج لانچ کر رہے ہیں. اور یہ ذرا میں آپ کو آخر میں یہ بتا دوں یہ ہے کیا. فیس بک پہ ایک پیج لانچ ہوگا, اس میں ایک تو ہر جگہ سے پاکستان سے جدھر لوگ مشکل وقت میں ہیں وہ اس پیج کے اوپر ان کو ہم ایڈریسز پتہ چل جائے گا کہ کون کس ضلع میں کس محلے میں مشکل وقت میں اور ان کو امداد چاہیے. دوسری طرف جو بھی چیریٹی دینا چاہتا ہے ہم انہوں کہیں گے رجسٹر کریں, اور ہم ان ساروں کو بتا دیں گے کہ یہ لوگ ہیں جو مستحق ہیں, جو ہم چیک کر چکے ہوں گے ہماری ایڈمنسٹریشن کے ذریعے. آپ ان لوگوں کو جو بھی دینا چاہتا ہے ان کو اکٹھا کر دیں گے. اس کا مقصد کیا ہے کہ ڈپلیکیشن نہ ہو. یہ نہ ہو کہ جس طرح زلزلے میں اور جب میں کام کر رہا تھا اور اس پہ فلڈز میں جب میں نے دیکھا کہ ایک جگہ کے اوپر اتنا زیادہ لوگوں نے اناج جمع کر کے دے دیا کہ وہ لوگوں نے بیچنا شروع کر دیا, اور دوسری طرف لوگ بھوکے تھے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس بار ایک بڑا آرگنائزڈ ہماری چیریٹیبل یہ جب ایفرٹ ہو, جس پہ گورنمنٹ بھی کام کر رہی ہو, ساری پاکستان کے لوگ بھی کام کر رہے ہوں, لیکن ایک آرگنائز طریقے سے ہو تاکہ جو بھی ہمارے وسائل ہو وہ صحیح طرح خرچ ہو. میں پھر سے آپ سب کا شکر گزار ہوں اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو آپ نے آج ڈونیشنز دیے ہیں. چودھری صاحب آپ کا بھی, میں عثمان بزدار آپ کو خاص طور پہ کہنا چاہتا ہوں کہ بڑی اچھی رپورٹس آ رہی ہیں پنجاب میں کہ بڑے آرگنائز طریقے سے آپ یہ کام کر رہے ہیں. تھینک یو جی.